السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ آل عمران کی آیت نمبر 193 194 اور 195 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا، اے ہمارے رب، ان بے شک نہ ہم، سمعنا ہم نے سنا۔ سامعہ آپ کل بھی پڑھ چکے، میں نے سماعت بتایا تھا۔ اننا سمعنا، بے شک ہم نے سنا۔ منادی ینادی، منادی ہم اردو میں بھی کہتے ہیں پکارنے والے کو، اعلان کرنے والے کو منادی، میم نون الف دال چھوٹی یہ۔ منادی ینادی، ایک منادی کو، ایک پکارنے والے کو۔ ینادی، جو منادی کر رہا تھا۔ للایمان، ایمان کی۔ ان کے، آمنو ایمان لاؤ، بربہم اپنے رب پر۔ فآمنا، پس ہم ایمان لائے۔ الف میم نون، امن، ایمان، یہ سارے لفظ بن جائیں گے یہاں سے۔ ربنا، اے ہمارے رب، فاغفر لنا، پس ہمیں بخش دے۔ فا کے معنی پس، لنا ہمیں، اور جو فاغفر ہے اس کو دیکھیں تو غین فا را، اور مغفرت بنانا ہو تو میم شروع میں لگ جائے، تے آخر میں لگ جائے تو مغفرت بن جاتا ہے، بخشنا۔ اور غفار اللہ کی صفت ہے، بخشنے والا۔ فاغفر لنا، پس تو ہمیں بخش دے، ذنوبنا، ہمارے گناہ۔ وکفر، اور دور کر دے یا پردہ ڈال دے، انا، ہم سے، سیئاتنا، ہماری برائیوں کو، اور ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دے۔ کفر، کفر کرنے والے کو بھی کافر اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ حق سے بہت دور ہوتا ہے۔ وتوفنا، اور تو ہمیں موت دینا۔ وفا کو دیکھیں تو وفات یہاں بن جائے گا، وافا کے بعد آگے تے لگا دی۔ وتوفنا، اور تو ہمیں موت دینا، مع الابرار، نیک لوگوں کے ساتھ۔ بر نیکی ہوتی ہے تو ابرار نیک قسم کے لوگ۔ اس کا با محاورہ ترجمہ سنیں۔ اے ہمارے رب، بے شک ہم نے ایک پکارنے والے کی پکار کو سنا، یا ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو پکار رہا تھا کہ ایمان لے آؤ۔ وہ، دوبارہ سنیں، اے ہمارے رب، بے شک ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی پکار لگا رہا تھا، جو ایمان کی منادی کر رہا تھا کہ تم ایمان لے آؤ اپنے رب پر، بس ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب، تو ہمیں بخش دے، ہمارے گناہ ہمیں بخش دے، اور ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موت دینا۔ ربنا، اے ہمارے رب، وآتنا، اور ہمیں عطا کر۔ آتنا آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، ہمیں دے دے۔ ما، جو، وعدتنا، تو نے ہم سے وعدہ کیا۔
واؤ آئین دال کو دیکھیے تو آگے ہے لگ جائے تو وعدہ بن جائے گا، اس لفظ کو غور سے دیکھیے۔ وعدتنا، اور ہم سے تو نے وعدہ کیا، علی رسول کا، اپنے رسولوں پر، یعنی رسولوں کے ذریعے، ولا تخزنا، اور ہمیں رسوا نہ کرنا، اور تو ہمیں رسوا نہ کرنا۔ کل بھی یہ لفظ پڑھا تھا خاصا، اور میں نے کہا تھا اس کا روٹ پڑھے یا خزیون، میں نے کل بھی بتایا تھا۔ ولا تخزنا، نا کے معنی ہمیں، اور ہمیں رسوا نہ کرنا، یوم القیامہ، قیامت کے دن، انکا، بے شک تو، لا تخلف، تو خلاف نہیں کرتا۔ تا کے معنی تو، خا لام اور فا کو دیکھیں تو ایک الف درمیان میں لگا دیں تو خلاف بن جائے، تو خلاف نہیں کرتا، المیعاد، اپنے وعدے۔ میعاد وعدہ ہوتا ہے، یہ بھی ہم بولتے ہیں کہ اب فلاں کام کی میعاد پوری ہو گئی ہے، وعدہ ہی ہوتا ہے نا، مدت جو ہوتی ہے۔ اس کا باماورہ ترجمہ سنیں، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، تو ہمیں وہ کچھ دے دے جس کا تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہم سے وعدہ کیا، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ آخری آیت آج کی، فاستجابا، پس قبول کر لی، یہ لفظ بھی آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ استجاب دعا میں نے بتایا تھا، الف سین تے جیم الف با، جس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ فاستجابا، پس قبول کر لی، لہم، ان کی، ربہم، ان کے رب نے، انی، بے شک، میں، لا، نہیں، اضیع، ضائع کروں گا۔ یہ اضیع کو دیکھیں تو زواد، یا اور آئین اس میں موجود ہے، اور جب ہم ضائع کا لفظ بولتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ یہ اسی طرح ہی لکھا جاتا ہے، جو ضائع ہم اردو میں کہتے ہیں۔ او کا معنی میں، لا اضیع، میں ضائع نہیں کروں گا، عمل عامل، عمل کو کسی بھی عامل کے، عامل کسے کہتے ہیں؟ جو عمل کرنے والا، ہم سب عامل ہیں جب عمل کرتے ہیں، کسی عمل کرنے والے کے عمل کو، منکم، تم میں سے، من ذکر، مرد میں، مردوں سے، او انسا، یا عورت، مرد ہو یا عورت، تم میں سے کسی کے، کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرنا۔ بعضکم من بعض، تم میں سے بعض، بعض سے ہیں، بعضکم، تم میں سے بعض، من بعض، بعض سے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سب برابر ہو، یعنی مرد اور عورتیں اللہ کے ہاں برابر ہو عمل کے لحاظ سے۔ یہ نہیں ہے کہ عورت کو کم ثواب دیا جائے نماز کا اور مرد کو زیادہ۔ فالذین، پس جب، فالذین، پس وہ لوگ، ہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی، واخرجوا، اور نکالے گئے، خارج کیے گئے، من دیارہم، اپنے گھروں سے۔ دیار گھر کو کہتے ہیں، ہم غیر ملک کو دیار غیر اسی لیے کہتے ہیں۔ وَأُوذُوا، اور ستائے گئے۔ اوذو کو دیکھیں تو جو اردو کا لفظ اذا ہے، اذا دینا، الف زال الف، ایذا الف یہ، زال الف ایذا، تکلیف۔ وَأُوذُوا، اور وہ ستائے گئے، فی سبیلی، میری راہ میں، وقاتلوا، اور انہوں نے جنگ کی، قتال کیا، وقتلوا، اور مارے گئے، قتل ہو گئے،
لاؤکفرن، لام تاکیدن ہے، ضرور میں مٹا دوں گا، وہی کافارہ ہے، ضرور مٹا دوں گا، انہم ان سے، سیئاتہم ان کے گناہ، ولا ادخلن، یہ لا نہیں ہے، یہ بھی لام الگ ہے، الف الگ ہے، ولا ادخلنہم، اور البتہ ضرور داخل کروں گا انہیں، جنات تجری، باغوں میں، جنات میں، تجری جاری ہوں گی، من تحتها الانہار، تحت کے معنی نیچے، انہار نہر کی جمع، جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ثوابا من عند اللہ، ثواب ہے، بدلہ ہے اللہ کی طرف سے، واللہ، اور اللہ، عندہ، اس کے پاس، حسن الثواب، بہترین بدلہ ہے، بہترین ثواب ہے۔ یہ 3 آیتیں ہوئیں، اس کا ترجمہ بھی سن لیں، پھر ہم تفسیر کی طرف آئیں گے۔ اللہ فرماتا ہے، لمبی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے، پس قبول کر لی ان کے رب نے ان کی دعا، اور ضائع نہیں کروں گا میں تم میں سے، مرد ہو یا عورت، کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو، تم برابر ہو، یعنی تم بعض میں سے بعض سے ہو۔ پس جن لوگوں نے ہجرت کی اور گھروں سے نکالے گئے، اپنے گھروں سے، اور میرے راستے میں ستائے گئے، اور قتال کیا، جنگ کی اور قتل ہو گئے، مارے گئے، شہید ہو گئے، میں ان کے گناہ ضرور معاف کر دوں گا، ان کی گناہ مٹا دوں گا، دور کر دوں گا، اور انہیں ان جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور یہ اللہ کی طرف سے بدلہ ہے، اور اللہ کے پاس بہترین بدلہ ہے۔ آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ آج کی 3 آیتوں میں قرآن نے ہمیں دعا مانگنا بھی سکھایا ہے کہ دعا کیسے مانگنی ہے، جیسے یہ الفاظ ہیں، اور یہ بھی ہے کہ جن لوگوں نے ایمان کی منادی کرنے والے کی منادی پر لبیک کہا، ایمان قبول لیا، سن کے کان بند نہیں کیے، سن کے آنکھیں پھیری نہیں، اور اپنے دل ٹیڑے نہیں کیے، حق بات کو تسلیم کر لیا، باقی ادیان اور طور طریقوں کو چھوڑ کر اسلام کے طور طریقے میں آ گئے، باطل کو چھوڑ کر حق پر آ گئے، اور ایک اللہ پر صحیح معنوں میں ایمان لے آئے، پھر جو ایمان کے تقاضے ہیں وہ پورے کیے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانا، سارے نبیوں اور آسمانی کتابوں کو درست مانا، جنت اور دوزخ کا انکار نہیں کیا، تو یہ ایمان جو کلمہ طیبہ بتاتا ہے وہ ایمان ہے۔ تو وہ ایمان لے آئے، تو پھر انہوں نے ایمان لانے کے بعد اللہ سے مانگنا ہے، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، جیسے یہ الفاظ اللہ نے خود قرآن میں اتارے ہیں، ہمیں بھی ایسے مانگنا چاہیے، ربنا، اپنے پاس سے آگے پیچھے سابقے کے اور لاح کے ہم لگاتے رہتے ہیں، اے ہمارے رب ہم کو بخش دے، ہمارے گناہ بخش دے، اور ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے، اور ہمیں نیک لوگوں میں مارنا۔ یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جن لوگوں میں بندہ مرے گا اس کا انجام بھی لگتا ہے انہی کے ساتھ ہوگا، اسی لیے اچھی صحبت، اچھے لوگوں میں بیٹھنا اٹھنا، پتہ نہیں موت کب آ جائے، اور برے لوگوں اور بری صحبت سے بچنا چاہیے تاکہ انسان کا خاتمہ خیر پہ ہو، اور برے کاموں سے بھی بچنا چاہیے۔ بندہ موبائل پر مووی دیکھتے دیکھتے ہی فوت ہو جائے، اس کا وہ مقام تو نہیں ہو سکتا جو موبائل پر قرآن پڑھتے ہوئے فوت ہو جائے۔ تو جو کام بندہ زیادہ کرے گا، چانس یہی ہے کہ موت کے وقت بھی وہی ہوگا۔
اور پھر فرمایا اے ہمارے رب، پھر مانگنے کا طریقہ بتایا، ہمیں وہ دے دے جس کا تیرے رسولوں کے ذریعے تو نے وعدہ کیا، کیونکہ اللہ اپنے رسولوں کے ذریعے ہی ہمیں بتاتا ہے کہ کیا کرنا، اور ہمیں قیامت کے دن ذلیل نہ کرنا۔ جو بندہ قیامت کو ذلیل ہو گیا وہ برباد ہو گیا۔ جس کے پردے اللہ نے قیامت کو رکھ لیے، شرم قیامت کو رکھ لی، سمجھ لو وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ ہم آپ سے دعا کرتے ہیں، جتنے میرا سبق سننے والے لوگ ہیں اور میں بھی، کہ ہمیں دنیا میں بھی رسوا نہ کرنا اور قیامت کے دن بھی رسوا نہ کرنا، آمین۔ اور تو اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا، تو قرآن میں فرماتا ہے کہ عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے اور مومنوں کے لیے ہے، تو ہمیں بھی ان مومنوں میں شامل کر لیں۔ آگے فرمایا کہ اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا، گارنٹی بھی دے دی کہ اللہ نے اس دعا کو قبول کیا ہے، اور ساتھ فرما دیا کہ تم مردوں عورتوں میں سے تم سب برابر ہو، کسی عمل کرنے والے کے عمل کو میں ضائع نہیں کرتا، تا وقت کہ وہ ایسا کام نہ کرے، اسلام سے نکل جانے کا کام کرے تو پھر تو ضائع ہو گئے، اللہ کے ساتھ شرک کرے پھر بھی انسان کے عمل ضائع ہو گئے، دین کو چھوڑ کے مرتد ہو جائے پھر بھی عمل ضائع ہو گئے۔ اسلام ٹوٹنے والا کوئی کام نہ کرے، شرک نہ کرے، تو اللہ کبھی عمل ضائع نہیں کرتا۔ پھر فرمایا جنہوں نے ہجرت کی، ہجرت بہت بڑا کام ہے، اللہ کے راستے میں اپنا گھر بار چھوڑنا، اور ان لوگوں کو جبری نکالا گیا۔ یہ آج بھی ایسی صورتحال بن جاتی ہے، کئی غریبوں کو گھروں سے نکال دیا جاتا ہے، اور اگر اللہ کی راہ میں کوئی ستایا جائے تو وہ بڑا خوش قسمت ہے۔ اللہ کہتا ہے جو میری راہ میں ستایا گیا اور اس نے جنگ کی اور وہ مارا بھی گیا، تو میں ضرور بالضرور اس کے گناہوں کو معاف کروں گا اور اسے جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اور اللہ کے پاس بہت بدلہ ہے، اور بہترین بدلہ اللہ کے پاس ہی ہے۔ اللہ تو مالک الملک ہے، ہم تجھ سے تیری جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں، اور تیرا وعدہ ہے کہ جب کوئی ایسے مانگتا ہے میں عطا کرتا ہوں، تو ہمیں بھی عطا کرنا، ہمیں دونوں جہانوں میں عیش و بہار نصیب فرما، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔